بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر کریں وہ کم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہمیں دی کہ ہم بہت ہی معمولی سا قرآن سے گزرے ہیں. جسے کہتے ہیں کہ بس وہ جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا رہے ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھ سکیں. تو انشاءاللہ لاسٹ جز ہم شروع کر رہے ہیں سورہ نبا. نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، اور یہ بھی مکی سورہ ہے. یہ لائن سے کافی ساری مکی سورہ آئیں گی جو، اور ان کا ٹاپک بھی کافی حد تک ایک جیسے لگے گا. جیسے پہلے بھی بات ہو چکی کہ مکہ میں اللہ کی وحدانیت، آخرت، دوزخ اور جنت، اور یہ ٹاپک زیادہ تر ان صورتوں پہ ہے. تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ یختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمو گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی کہ جب ان کو آخرت کی بات اور یہ کہ جی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے لوگ، تو اس بارے میں جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے. تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں لوگ، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، بازاروں میں باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس وقت چل رہی تھی جب یہ بات کانسیپٹ، یہ جو آخرت کا کانسیپٹ ان کو دیا گیا. کیا یہ واقعی نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا. یعنی رات کو سونے کا وقت بنایا اور دن کو کمانے کا وقت بنایا. اور ہم نے تو دن رات الٹے ہی کر دیے ہیں. ہمارے یہاں تو راتیں جو ہیں وہ کبھی مطلب ہوتا ہے نا کہ بس جاگ جاگ کے بعض دفعہ روٹینز اتنی خراب ہوتی ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے، اینڈ سائنس ہیز پروون اٹ ناؤ، کہ اگر آپ لیٹ سو رہے ہو تو کیا کیا آپ کے باڈی جو آرگنز ہیں ان پہ افیکٹ پڑتا ہے بٹوین لیٹس سے 10 to 6 in the morning. تو بات یہ کہ ہمارے تو دین نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ارلی اٹھنا، رات کو جلدی سونا. لیکن ہم جب اس سے غلط طرف جاتے ہیں تو ہماری تو صحتیں بھی خراب ہوتی ہیں. اور پھر آپ سوچو کہ جب دیر تک جاگ رہے ہو زیادہ چانسز ہیں ایسے کام کرنے کی بھی جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہوئے ہیں، یا فضول میں وقت ضائع کرنا، یا فضول کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دن کو معاش کا وقت بنایا اور رات کو پردہ پوش، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، یعنی کہ سورج، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے ہو کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. دوسری جگہ پہ آتا ہے نا کہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ابھی کتنی مضبوط چیز ہے یہ. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے. گھات مینس کہ وہ آپ کے ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی جانور دوسرے جانور کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، تو جہنم جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھی ہے. سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھواں. ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا. اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام. وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے، جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں. تو اس دن بھی اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کرے، متقیوں میں. اس دن بھی صرف وہی کچھ بول سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. کوئی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول سکے گا.
جس روز روح اور ملائکہ، روح اگین جبرائیل امین، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے۔ اب یہ قریب آ لگا، اب سوچو کہ 1400 سال پہلے کا قرآن اس وقت نازل ہوا ہے نا، اس وقت کہا گیا ہے قریب آ لگا ہے، تو اب ہمارے ٹائم میں کتنا قریب ہوگا یہ وقت۔ اور جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھیں گے کہ کاش میں خاک ہوتا۔ یعنی اتنا اتنا کچھ وہ آگے غلط چیزیں بھیج چکے ہیں کہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے نا، جی اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا کہ مٹی ہو جائے، مٹی میں مل جائے، مطلب کوئی دیکھ نہ سکے، مجھے کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کدھر ہوں۔ تو وہ کافر بھی اس دن یہ کہیں گے کہ کاش میں خاک ہوتا، میں مٹی ہوتا۔ النازعات، یہ جو ہے نا بیسیکلی ایک سیکنڈ، ہاں، تو نازعات ہے یہ جسے آپ کہہ لو کہ گھسیٹ کے ایک طرف لے کے جانا، یہ بیسیکلی اس کا یہ مطلب نکلتا ہے جو ورڈ کا ایز سچ۔ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ ٹاپک آپ کو کافی سملر، وہ کہہ رہے ہیں کافی سملر ٹاپکس ہیں اس کے آگے پیچھے کی صورتوں کے، بسم اللہ۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، یعنی بیسیکلی انسان کی جان جب نکالتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں مفسرین، انہوں نے ان کو یہ جو نازعات کا جو ذکر ہے کہ ہواؤں سے بھی لیا ہے، لیکن زیادہ جو میکس مور سینس کی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک کی کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ یعنی کہ وہ جس طرح مذاق اڑاتے تھے، اچھا ہم ہڈیاں بن جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، مطلب یعنی دوبارہ سے ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی بڑی چیزیں، آسمان، زمین، رات، دن، سورج، چاند، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آرگنائز کیا ہوا ہے، تو میری اور آپ کی ذات بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں مشکل ہوگا دوبارہ سے۔ اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یعنی کہ جب قیامت آئے گی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی یا دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، وہ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے، یعنی کہ جب آپس میں بات کریں گے تو کیا کہیں گے، جیسے ہم تو بس نہیں، سوری، بیچ میں مس ہو گیا، ایک سیکنڈ۔
اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔ تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے کہ جب اس دن قبروں سے لوگ نکلیں گے تو ان کو یوں لگ رہا ہوگا کہ بس جیسے ہوتا ہے نا، کچھ ایک آدھ گھنٹہ 2 گھنٹہ ہی ہم بس سوئے اور ہمیں پھر کسی نے اٹھا دیا ہے، پھر ہم نکل آئے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایسی لگے گی، دنیا کی زندگی بھی ایز کمپیئر کہ آخرت کے یہ لگے گا کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے ان کچھ دنوں کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر لیا بیسیکلی، یہ اس وقت انسان سوچے گا یہ۔ اچھا جی، ابسا جو ہے یہ اس کا ابسا کا مطلب ہوتا ہے جو ماتھے پہ بل ڈالنا جو ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے اس کا علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ اس کے پیچھے جو واقعہ ہے نا، کوئکلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکہ معظمہ میں بڑے جو ان کے سردار ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے ان کو تبلیغ کر رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے کیونکہ وہ بڑے بڑے قریشی سردار اگر مسلمان ہو جائیں گے تو سب کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ تو آپ سے وہ کیا کہتے ہیں مطلب وہ لوگ تو ظاہری بات ہے اپنے حساب سے ان کا تو گھمنڈ تھا ان کے اوپر کیا، لیکن بہرحال وہ سن رہے تھے رسول اللہ کی بات۔ اتنے میں ام مختوم نام ہے ایک صحابی کا، اور وہ نابینا تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے مطلب کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تو اس کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا انہوں نے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان کو تو کیونکہ نظر نہیں آتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ان کا بیچ میں انٹرفیئر کرنا اس لحاظ سے برا لگا کہ یہ بڑے بڑے لوگ اتنی مشکل سے تو ہاتھ آئے ہیں، تو آپ کے ماتھے پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہلکی سی بل آ گئی۔ اب آپ یہ دیکھو کہ وہ بل ام مختوم نے نہیں دیکھی کیونکہ وہ تو نابینا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو دیکھی، تو پھر یہ سورہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم بعد میں اب اس کی جو تفسیر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ کو کیسے اللہ تعالیٰ نے وہیں روک دیا۔ اور جبکہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ چلو ام مختوم کا دل خراب ہوا ہو کہ انہوں نے دیکھا، لیکن ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، رسول اللہ نے منہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ ترش روح ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ اب دیکھو کتنے کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ نے کہہ رہے نا کہ ہلکا سا ماتھے پہ آپ کے وہ آیا ہے کہ یہ آ کے سوال پوچھ رہے ہیں، اور میں ابھی یہ قریش کے جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو اس چیز پہ روکا ہے۔ اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کریں۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین جو ہمارا اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، نطفے کی ایک بوند سے، اور اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ یہ مجھے اور آپ کو اپنے لیے بھی یہ میسج لینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا سونپا ہے کہ اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے اس دنیا میں۔ جب کہا گیا تھا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا لیڈر ہے اس کو آگے اسی چیز کو آگے پہنچانا، تو میرا اور آپ کا کام اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، یعنی کہ جب سور پھونکا جائے، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یہ یعنی یہ قرآن میں ہے، دس از اے فیکٹ۔
یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ مطلب اس دنیا میں ہم سوچتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے. میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں نا میرے دل کو اندر سے کچھ ہوتا ہے کہ اس دن ہم یعنی ان رشتوں سے بھاگیں گے جن کو ہم اس دنیا میں اتنی امپورٹنس دیتے ہیں, جن سے ہمارا اتنا تعلق ہوتا ہے اسٹرانگ. تو وہ کیا وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آئے گا, آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے, حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چہروں میں, ہمارے چہرے ویسے ہی ہوں انشاءاللہ, آمین یا رب العالمین. اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی. یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کریں. اچھا جی, تکویر. تکویر کا بھی جو مطلب ہے جیسے مطلب نا لپیٹ لینا چیز کو, اس میں بھی دیکھیں گے آپ کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا کہ یہ بھی پچھلی سورہ سے بہت ملتی جلتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. اور جب یعنی بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ جو قریش عربوں کے لیے ان کے اونٹ جو اسپیشلی جو پریگننٹ اونٹنیاں بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی, ان سے ان کا مطلب ظاہری بات ہے وہ ایک تو ان کو بچہ ملے گا اور یعنی اونٹ کا اپنے جو ڈلیور کرے گی, پھر ظاہری بات ہے اس کو بیچنا, ان سے کام لینا, ساری چیزیں ان کا تو اونٹ سے بہت ریلیٹڈ, تو وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے. لیکن قیامت کا وقت ہوگا کہ ایون ان اونٹنیوں کو بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی, میننگ کہ روح دوبارہ سے انسان کو دے دی جائے گی اور انسان زندہ ہو کے دوبارہ سے نکل آئے گا. اور اس میں اصل میں جو سجیرت کا لفظ استعمال ہوا ہے جو تنور کے آگ دہکانے کے لیے بولا جاتا ہے. مطلب بیسیکلی وہ یہی یعنی اس دن جو بھی قیامت کے دن جو حال ہوگا اس میں ایسا لگے گا کہ سمندر میں بھی بس آگ لگ گئی ہے. اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. یہ بھی آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, یعنی کہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا. تو یہ عربوں میں تو یہ عام رواج تھا نا کہ لڑکی ہوگی تو اس کو زمین میں گاڑ دیا, تو وہ بھی تو اس دن زندہ کی جائیں گی. اور پھر ہمارے زمانے میں جو ہوتا ہے کہ ابورشن, لڑکی کا پتہ چلا تو ابورشن, یا لڑکی پتہ چلی تو اس کو باہر چھوڑ کے چلے گئے کوڑے کے ڈبے میں ڈال کے, ان سب سے سوال کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی, اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی, اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. پس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی, اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی, اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لی. ان اللہ تعالیٰ کا قسم کھا رہے ہیں. کس کی قسم؟ ایک تو ستارے جو چمکتے بھی ہیں, غائب بھی ہو جاتے ہیں, سامنے بھی آ جاتے ہیں, رات کی اور صبح کی کہ جب اس نے سانس لی, جب صبح ہوئی. یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغام بر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے حضرت جبریل کے بارے میں. عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے, وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے. مگر مطلب حضرت جبریل جو ہے, ہی از اے لیڈر آف دا اینجلز, فرشتوں کے لیڈر ہیں. وہ با اعتماد ہے, اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجنون نہیں ہے. اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے, یعنی بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا حضرت جبریل نظر آئے ان کو, جن کو کہتے ہیں 700 سے زیادہ پر تھے, اور وہ عرش پہ مطلب وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ غیب کی اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے, اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے, تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین ہی نہ چاہے. مطلب کہ یہ جو اگر اللہ تعالیٰ آپ مطلب اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہو کہ حد سے آگے گزر گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ, وہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں, کانوں میں گرانی ڈال دیتے ہیں, تو پھر کوئی شخص جو ہے پھر وہ
سیدھے راستے کی طرف نہیں آ سکتا۔ انفطار یعنی پھٹ جانا، انفطار پھٹ جانا، اس میں آسمان کے پھٹ جانے کی بات ہے۔ اس میں ایک مسند احمد میں، ترمذی میں یہ آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے۔ تو ہم نے تکویر ابھی پڑھی، اب ہم انفطار پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد سورہ انشقاق آئے گی۔ اس میں پورا قیامت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے، اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ متففین۔ اچھا، متففین جو ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا ہے کہ یہ شاید مدنی سورہ، مگر میجورٹی کہتے ہیں مکن سورہ ہے۔ اس کا جو مطلب ہے، مطلب ناپ تول میں کمی زیادتی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، بیسیکلی متففین دھوکہ دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، اور یہ بہت ہی پریولنٹ چیز ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری پاکستان میں اور انڈیا میں۔ یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ کامن ہے کہ ناپ تول میں کمی کر دینا۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں مطلب نافرمانی کرتے 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 اسی حال میں اٹھ کے چلیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نہیں کرائیں گے۔ ایک یہی چیز اگر انسان سوچ لے نا کہ مطلب جسٹ امیجن کہ آخرت آ گئی، آپ قیامت کے دن آ گئے، اور آپ کو اب اپنے خالق کو دیکھ بھی نہیں پاؤ، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، خوشبو۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں
وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کرے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس وقت ایکسپلین کر رہے ہیں. تو اس چیز میں نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانی چاہیے. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے، تسنیم جو ایک چشمے کا نام ہے، جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. حالانکہ یعنی کہ ایمان والوں کو دیکھ کے جو کافر لوگ تھے یا جو منافق لوگ تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ہیں ایمان والے، ان کی حالت تو دیکھو. حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو متقیوں کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں. آمین یا رب العالمین. اچھا جی، اب ہے انشقاق. تو یہ جو میں بھی بات کہی تھی نا کہ تکویر، انفطار اور انشقاق کی قیامت کا نقشہ اگر دیکھنا ہے تو انشقاق شک ہو جانا، ٹوٹ جانا، دو ٹکڑے ہو جانا. یہ بھی مکی سورہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. یعنی اس دن زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب وہ اگل دے گی، باہر آ جائے گا. اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. اب یہ ڈفرنس دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو مومنوں کے ذکر کیا تو کیا کہا گیا کہ جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا. ٹھیک ہے نا، خوشی خوشی پلٹے گا، یعنی اس دن وہ خوش خوش پلٹے گا. لیکن جب یہاں بات ہوئی دوزخیوں کی، جب نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، یعنی وہ دنیا میں گھر والوں میں مگن تھا. مومنوں کی جب بات ہے تو ان کو آخرت کی بات کریں، اور جب دنیا میں جو گھر والوں میں مگن ہے، دین کا فکر نہیں ہے، الٹی سیدھی چیزیں کر رہے ہیں، تو ان کا الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی کہ جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے تو ان کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلا جانا ہے. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. یہاں پر سجدہ کر لیں پہلے. اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں. حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. سورہ بروج. بروج جو ہے نا، یہ جو آپ ستاروں کو بھی کہہ لیں، یہ گیلیکسیز کو بھی کہہ لیں، یہ سارے جو ہیں یہ بروج کہلاتے ہیں. یہ جو سورہ ہے یہ بھی مکہ کی سورہ ہے، اور مطلب مسلمانوں پہ سختی جو ہے وہ شروع ہو چکی. اس میں اصحاب الاخدود کا ایک ذکر آئے گا، اور یہ بیسیکلی جو اس میں بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ یہ اصحاب الاخدود وہ تھے کہ جنہوں نے جب کوئی مسلمان، یہ بہت پہلے کی بات ہے، مطلب یہ مکہ والوں سے پہلے کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جب کوئی ایمان لے آتا تھا تو اس کو وہ آگ کے گھڑے میں پھینک دیتے تھے. اور بیسیکلی اب یہاں پر قریش کے سامنے یہ بات کر کے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ پہلے لوگوں نے یہ کیا تھا، اور تم لوگ بھی جو اتنی سختی کر رہے ہو، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود۔ قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ دیکھنے والے دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں مفسرین کے بہت سے قول ہیں، مگر وہ یہ کہ دیکھنے سے اس سے مراد ہے ہر وہ شخص جو قیامت کے روز حاضر ہوگا، اور دیکھی جانے والی چیز جو ہے وہ خود قیامت ہے۔ اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گھڑے والے، اس گھڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گھڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہی میں کہہ رہی ہوں، اصحاب الاخدود وہ تھے جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ میں پھینک دیا تھا، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہیں تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں ہی لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس کے جھٹلانے سے اس کے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ مطلب نو میٹر واٹ دے سے، کچھ بھی کہتے رہیں، قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنے آپ کو خود اس دوزخ کی طرف زیادہ گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ جی، سورہ طارق۔ طارق کا مطلب ہوتا ہے یہ جو صبح کا جو ستارہ ہوتا ہے نا، جو پہلے ستارہ نمودار ہوتا ہے، یہ طارق کا مطلب یہ ہے۔ یہ بھی جو ہے مکہ کی سورہ، بٹ یہ تھوڑی ارلیئر ٹائم کی سورہ ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، یعنی نگہبان یعنی فرشتے۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے سال پہلے یہ بتا دیا کہ وہ پانی نکل کے آتا کہاں سے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یعنی رسول اللہ جو پریشان ہو رہے ہیں کافروں کے لیے، ان سے کہا جا رہا ہے ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، اللہ تعالیٰ ان کو خود دیکھ لیں گے، خود نبٹ لیں گے۔ سورہ علق یہ میجورٹی علماء کا یہی اس پہ وہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو سوری ناٹ علق، غلط بول رہی میں، سورہ اعلیٰ، ناٹ علق، سورہ اعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی از ون آف دا فیوریٹ سورہز، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ میجورٹی آف دا ٹائم آپ 3 وتر جو پڑھتے تھے اس میں آپ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھتے تھے، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ سورہ اعلیٰ کا، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب یعنی بہت فریکوینٹلی آپ پڑھتے تھے، دیٹ مینس کہ اس کی کوئی نہ کوئی تو امپورٹنس ہوگی جو آپ اتنا زیادہ اس کو پڑھتے تھے۔ اور اس میں ذکر ہے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب
وہی آتی تھی، تو پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ کہیں میں مطلب بھول نہ جائے کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ہم یاد آپ کو کرائیں گے، آپ کو مطلب پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یعنی اس بات پہ کہ آپ بھول نہ جائیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. اے نبی اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا. تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں ان کو یاد کریں، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ اس کے مفہوم کو بہت سارے نکل سکتے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے یاد کیا جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوقات کے نام سے، یعنی بیسیکلی اچھے ناموں سے جو اللہ تعالیٰ نے خود چوز کیے ہیں اس نام سے چوز کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو اپنے لیول پہ لا کے نام نہ دیے جائیں، بعض دفعہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام سے یاد کیا جائے جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنا لی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائے پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. ہم تمہیں پڑھوا دیں مس تو نہیں کچھ کیا، ایک سیکنڈ سوری. ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی. اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا، اور جو اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت ہے، بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی. مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں اس کی مطلب ان صورتوں کی ڈیٹیل چونکہ نہیں کر رہی، تو انشاءاللہ جب ہم دوبارہ سے ڈیٹیل سے قرآن پڑھیں گے تو اس وقت اس پہ زیادہ فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی غاشیہ، سورہ غاشیہ جو ہے یہ بھی ابتدائی دور کی سورہ میں سے ہے، مکی سورہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غاشی کا مطلب جس ہوتا ہے نا غشی چھا جانا، یہ بیسیکلی وہی چھا جانے والی چیز. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. کچھ چہرے اس روز رونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، اعلیٰ مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے. اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی. اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے. کہ میں نے سورہ فجر اوکے. اب یہ بھی اس زمانے کی سورہ ہے جس میں تھوڑی بہت سختیاں شروع ہو چکی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فریال ایک منٹ پوچھوں گی میں آپ سے. جی جی آپ ماشاءاللہ مطلب آلموسٹ ہم لوگ ڈن ہے. آپ دعا آج کرائیں گی یا کل کرائیں گے؟ جی 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 بس چھوٹی سی دعا، اس کے بعد اینڈ میں انشاءاللہ ختم کر لیں گے. اچھا نہیں، وہ جو دعا آپ کراتی ہیں اینڈ کے اوپر جو ختم میں کے قرآن جب بھی ہم ختم کرتے ہیں تو بس ایک چھوٹی سی دعا ہم کر لیتے ہیں نا، تو بس انشاءاللہ وہی دعا آج بھی انشاءاللہ یہ ختم ہوگا تو ہم دعا کر لیں گے.
چلیں ٹھیک ہے بس یہ پوچھنا. تھینک یو. السلام علیکم. No problem. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. یہ 10 راتوں کے بارے میں علماء کا میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ذوالحجہ کی جو 10 دن ہے پہلے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور جفت اور طاق کی، اور کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ والی طاق راتیں بھی ہیں، واللہ عالم. اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی مطلب آڈ اینڈ ایون نائٹس، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ وہ راتیں بھی آئی رہی ہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونہ والے آد ارم کے ساتھ، مطلب آد کی جو قوم تھی، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی. مطلب وہ بڑے بڑے وہ پتھروں کو تراش کے، پہاڑوں کو تراش کے وہ اپنے گھر بنایا کرتے تھے، آد جو تھے. اور ان کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی. اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. آپ یہ دیکھو کہ آزمائش اس وقت بھی ہو رہی ہے جب اسے عزت اور نعمت دی ہے، اور آزمائش اس وقت بھی ہو رہی ہے جب اس کا رزق تنگ ہو گیا. تو اب دیکھنا یہ کہ دونوں صورتوں میں انسان کا ری ایکشن کیا ہے. تو جب عزت ملی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ میرے رب نے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، میں نے یہ ڈیزرو کرتا ہوں سارا کچھ. اور جب تنگ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، یعنی توڑ توڑ کے چھوٹے چھوٹے پتھر، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گا اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل. وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن. آپ کو یاد ہے نا، ہم نے پہلے 2 نفس تو پڑھ کے آگے، ایک نفس لوامہ، ایک نفس امارہ، اور پھر یہ والا آگے نفس مطمئنہ. کیا آپ نے پوری زندگی کوشش کر کر کے گزار دی، اللہ تعالیٰ کے راہ پہ چلتے ہوئے گزاری، تو ایک دل میں جو ایک اطمینان ہوتا ہے، وہ والا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ. اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہیں کہ تو مطلب میری جنت میں آ جاؤ. مطلب یعنی ہم نے، اور میرا اور آپ کا کام اس دنیا میں کیا ہے کہ ہمیں بس کنٹینیوس ایک ایفرٹ کرنا ہے اپنے آپ کو برائیوں سے دور کرنے کا اور اچھائیوں کی طرف لے کے جانے کا. بس دیٹس آل وی نیڈ ٹو ڈو، کہ اپنے آپ کو بس برائی سے بچانا ہے اور جو بھی نیکی میں کر سکتی ہوں وہ کرتی رہوں. سورہ بلد، بلد شہر کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ابتدائی جو صورتیں ہیں ان میں سے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں. لا اقسم، یعنی وہ ایک بات ہوتی ہے نا، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں میں قسم کھا کے بات ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. یہ شہر جو ہے یہ مکہ کا وہ ہے، مکہ کے بارے طرف ذکر ہے. ایک سیکنڈ میں صرف ایک چیز یا اس شہر کی. اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی. ایک سیکنڈ صرف مجھے دیجیے. اس میں مفسرین نے بس تھوڑا سا جو یہ کہا ہوا ہے نا کہ باپ اور بیٹی کی جو ذکر آ رہا ہے، تو
باپ جو ہے حضرت آدم کو کی طرف اشارہ ہے موسٹ پرابلی، اور اولاد تو وہ جو سارے جو اولاد اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا کی ان سے. قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دی؟ یعنی کہ اچھے اور برا دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے ہوئے. اب یہ میری اور آپ کی چوائس ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. دشوار گزار گھاٹی کون سی ہوگی؟ جو دین پہ چلنا ہے. پہلے ذکر آ چکا ہے تقویٰ کا، کہ تقویٰ کیا؟ وہ ایک مشکل راستہ ہے، باریک سا، جس کے دونوں طرف کانٹے ہیں، اور انسان کو اس میں سے گزرنا ہے بچا بچا کے اپنے آپ کو. تو اکثر لوگ وہ دوسرا راستہ لے لیتے ہیں جس میں کانٹے نہ ہوں. مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. مطلب یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ جو دشوار گھاٹی کیا ہے، کہ اس میں کیا کرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ یتیم کا ذکر، اگر آپ کو پتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے بہت زیادہ فرمان ہے اس بارے میں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا، اور آپ نے اپنی انڈیکس فنگر اور اپنی سیکنڈ فنگر کو جوائن کر کے بتایا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی یتیموں کا حق ادا کر سکیں. سورہ شمس، شمس سورج کو کہتے ہیں. یہ بھی مکہ معظمہ میں نازل ہوئی سورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار بنا دیا. پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بھپر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخرکار ان کی گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوندے خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کی کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے. سورہ اللیل، لیل رات کو کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. تو جس نے رائے خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے. میننگ کہ جو اللہ کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتے ہیں، اور جو اس کے اگینسٹ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ اگینسٹ دوسرے والے راستے جو ہیں اس کے لیے، پھر آپ جو سیدھا راستہ اس کے لیے مشکل کر دیتے ہیں.
اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کی طرف سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ وہ اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار اور پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ نہیں، اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ یہ بولنے میں ذرا ڈفرینٹ ہو گیا۔ اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ سورہ دخان، سورہ دخان جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ اس طرح رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جب بہت گیپ ایک آ گیا وحی کے آنے میں، اور آپ جو تھے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں مطلب میرے دماغ میں میں مطلب غلط نہ ہو، یہ کوئی آپ پریشان ہو گئے، تو یہ سورہ جو ہے، اور آپ پھر اب غمگین جب ہوتے تھے تو یہ بیسیکلی جب اداس ہوتے تھے تو یہ جو سورہ ہے نا یہ بہت اس ٹائم میں ہیلپ دیتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ نازل ہوئی سورہ، کوئی بیچ میں کہتے ہیں 6 مہینے کا گیپ تھا یا سال کا گیپ تھا بٹوین وہی۔ دیکھ لیتے ہیں سورہ دخان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ نہیں پایا اور پھر ہدایت بخشی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، پھر بھی ان کو کہاں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مال بردار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ یہ آپ کی ہو گئی جناب۔ سورہ دوحہ، اب سورہ شمس۔ سورہ علم نشرہ ہے اس کے بعد، ایک منٹ، اس کو سورہ شرح بھی کہتے ہیں اور علم نشرہ بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیا ہے، ان مال عسر یسرا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تنگی ہے اور فراغی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، یہ مطلب یہ جو پارٹ ہے نا یہ ضرور دماغ میں ہمیشہ رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہم پہ آیا ہوا ہے کہ برائی اور اچھائی، مشکل وقت اور آسان وقت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ سورہ 3،
قتادہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے، ابن عباس سے بھی یہ بات ہے کہ مدنی مکی، مطلب اگین دو ڈیفرنٹ اوپینین ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے وہ مکے کے حق میں ہے، تو اس لیے یہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، قسم انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر کی یعنی مکہ کی، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ بس اے نبی، اس کے بعد کون اجر اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ ختم ہو یہ کچھ تین الگ سورہ نہیں ہو گیا؟ جی کچھ مس ہو گیا ہے یا؟ سورہ 3 میں جی ایک سیکنڈ میں کھولوں۔ let ہم me نے just انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، مس ہو پھر گیا، اس بالکل مس ہے ہو گیا، نا؟ جزاک اللہ خیر۔ وہ پیج جی وہ فلپ کیا نا تو یہ زیادہ ہی فلپ ہو گیا۔ اعوذ ہاں باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی کہ جو اس پہ سیدھی راہ پہ نہیں چلے تو پھر وہ نیچوں سے نیچے نہیں، انسان خود ہی اپنے آپ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں سب سے نچلے درجے میں کون ہوں گے؟ جو منافقین ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پس اے نبی، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کہ بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کہا ہے نا، یہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسی نے ساخت اس میں فزیکل بھی کر لیں، اس میں آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دل کے اندر ایمان بھی رکھا، سب کچھ، یعنی ہمیں ایک فطرت پہ، دین فطرت میں پیدا کیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان کس طرح اپنے ارد گرد کے جو آپ کہہ لو کہ اثرات ہیں، لوگوں کی عادات ہیں، ان کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، پھر نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اشرف المخلوقات کا نا کہ the best of his creations، بٹ ہم اپنے آپ کو پھر بالکل نیچے لے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سورہ علق۔ یہ ہے وہ سورہ جو سب سے پہلے اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھی، جو پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں ملی تھی۔ اس کی ڈیٹیل سب کو پتہ ہوتی ہے، اس لیے اس پہ میں نہیں جا رہی، بس انشاءاللہ ہم سورہ ہی دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیسیکلی جو اوپنلی جس طرح نماز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کئی پڑھتے تھے، تو ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا کہ آپ جب سجدے میں گئے تو جو اوجڑی ہوتی ہے، جو انٹرنل آرگنز ہوتی ہیں، جو پوری وہ جانور کی لا کے آپ کی پیٹھ پہ رکھ دی گئیں، کبھی آپ کی گردن میں چادر باندھ دی گئی، کبھی کچھ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ سجدہ کر لیں۔ سورہ قدر
اور جس میں کہ یہ جو لیلۃ القدر، یہ آخری 10 راتیں جو ہیں رمضان کی، جو کہ بہت ہی قریب اب پہنچ گئی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی بتایا ہے کہ یہ اس رات میں ہوا کیا، اور یہ اس کے بھی مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں فریال کہ سوری، جی اس میں سجدہ بھی تھا یہ جو ابھی آپ نے پڑھی ہے؟ جی میں نے ابھی کہا نا کہ سجدہ کر لیجیے، ہاں جی سجدہ تھا اس میں۔ اوکے اوکے اوکے، جی میں نے سنا نہیں، سوری، اوکے اوکے۔ نو پرابلم۔ کچھ اکثر جو وہ کہتے ہیں کہ مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، وہ بھی یعنی بالکل ہی ارلی ٹائم کی مدنی، اور اکثر کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے اور لیٹر مکی۔ تو واللہ عالم، اگین ہمارے اس پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جسٹ چونکہ یہ ایک ٹاپک ہمیشہ میں بتاتی ہوں کیونکہ اس میں ہے، تو میں نے بتا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح، اگین روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیز رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا۔ اچھا، اب یہ جو ہے کہ اس معاملے میں جو روایت حضرت معاویہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے، اس کی بنا پر علماء سلف نے، یعنی جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے 27ویں رمضان ہی کو شب قدر سمجھ لیا ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں اس چیز سے تھوڑا سا نکلنا، اور ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں جو 27ویں کو جو رش ہوتا ہے وہ باقی راتوں کو مطلب نہیں ہوتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیٹ ہمیں نہیں بتائی، آخری 10 راتوں کی بات ہوئی ہے، اور کہیں پر اگر ہوا ہے تو آخری 10 طاق راتوں کی بات ہو گئی، تو پھر میں اور آپ اس چیز کو ضرور سمجھیں کہ 27ویں ضروری نہیں ہے۔ پاکستان میں اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں 27ویں کو لے کے ہوئے، لیکن اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک وہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ 27ویں کی شب تھی۔ تو ایوری نائٹ، یعنی وہ 21 کی رات ہے، وہ 23 کی رات ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ بیسیکلی جو زیادہ اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ 10 نائٹس، جو آپ کہہ لو کہ 19 کا روزہ کھولنے کے بعد سے جو رات شروع ہو جاتی ہے نا، بس اس رات سے لے کر آخری رات تک ہم عبادت اپنی تھوڑی اور بڑھا دیں، تھوڑی دعائیں اور زیادہ کر دیں، اور اسپیشلی آخری روزے کی تو ضرور، وہ جو اگلے دن عید ہوتی ہے نا، وہ رات جو ہم ضائع کرتے ہیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا ہم نے۔ سورہ بینہ تو کا مطلب یہ فریال یہ سوری آڈ نائٹس پہ بھی مطلب نا جو نہیں آڈ نائٹس میں کہہ رہی ہوں لاسٹ ساری 10 نائٹس کو ہم کر لیں، اچھا اس میں سے جی 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 صحیح صرف ہم صحیح آڈ نائٹ کو نکالیں نا، کیونکہ ایک تو اس میں میں اپنے آپ کو نا ہمیشہ ریزن ہی دیتی تھی کہ جس طرح چاند کے بارے میں اتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ٹو بی آن دا سیف سائڈ آخری ساری 10 راتوں کو کریں، تو حدیث بھی ہیں، تو اس لیے آخری 10 راتیں جو ہیں نا ان سب پہ ہی انسان اپنا تھوڑا ذرا زیادہ اپنے آپ کو جگا لے۔ جی جی جزاک اللہ۔ وہی کی سورہ جو بینہ ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے، واللہ عالم۔ ہم صرف بس آگے چلتے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، یعنی لوگوں کے پاس نالج آنے کے بعد جھگڑے ہونے شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے جھگڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔
اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورہ زلزلہ۔ یہ بھی ان اختلاف، اس میں مکی اور مدنی کا اختلاف اس میں بھی ہے۔ اچھا، میں انشاءاللہ صرف ترجمے سے شروع کروں گی، ٹائم کو تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہم سیو کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ زمین یعنی زمین بھی سب کچھ بتائے گی کہ کیا ہوتا رہا اس کے اوپر، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، ڈفرینٹ حالتوں میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو یعنی کوئی بھی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ چھپی نہیں رہ جائے گی۔ بس یہ اپنے آپ کو میں نے اور آپ نے بتانا ہے کہ چاہے ہم نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے گی، اور چھوٹی سی برائی کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے گی۔ سورہ عادیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ عادیات، یہ جو گھوڑوں کے بارے میں ذکر ہے اس میں، لیکن ظاہری بات ہے میسج تو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور وہ یعنی یہ بیسیکلی اگر صرف اس کو بالکل فیس ویلیو پہ بھی لے لیں تو جو گھوڑوں کی ویلیو تھی اس وقت بھی اور اب بھی، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ اس سے انسان کیا کیا کام اس وقت بھی لیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ اب اس کو آپ لگا لیں گاڑیوں میں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر طرح کے موڈ آف ٹرانسپورٹ انسان کو سیکھ دی ہے کہ وہ یہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی۔ انسان بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز اس سے خوب باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اچھا جی، اس کے بعد سورہ قاریہ۔ قاریہ بھی یہ قیامت کا جو وقت ہوگا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگے کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ، نارن حامیہ، کہ جس میں وہ لوگ رکھے جائیں گے جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ترازو میں ہمارے پلڑوں کو اللہ تعالیٰ بھاری رکھے انشاءاللہ، امین یا رب العالمین۔ سورہ تکاثر، ویری امپورٹنٹ سورہ۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ یہ کیا بھاگ دوڑ لگی ہوئی؟ یہی ہے نا کہ میرے پاس یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ نہیں ہے۔ یہ تمام انسان کی ایک دوسرے سے مقابلے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے غور تک پہنچ جاتے ہو، مطلب تم اسی فکر میں قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی
جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کے بارے میں سوال جواب تو ہونا ہی ہے نا. تو پھر انہی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جمع کریں گے جواب اتنا ہی ہمیں زیادہ دینا ہوگا. یہ بھی ہمیں اپنے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے, ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے. سورہ عصر, اور کوئی ایک وہ عالمی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر پورے قرآن کے بجائے صرف سورہ عصر بھی نازل ہو گئی ہوتی تو یہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی, کیونکہ اس میں یہ چھوٹی سی سورہ ہے لیکن اس میں اتنا کچھ مضمر ہے, اتنا کچھ چھپا ہوا ہے. ہم اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے, لیکن دس از ویری امپورٹنٹ سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانے کی قسم, عصر کی قسم کھائی رہتا نا, ٹائم, زمانہ. زمانے کی قسم, انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین, نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. کہ 4 چیزیں بس دماغ میں بٹھا لیں. پہلا سٹیپ, ایمان لائے, الحمدللہ ایمان تو لے آئے, اور نیک عمل کرتے رہے, خود نیک کام کرنے ہیں. دوسرا, نمبر 3, ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے حق کی, جو سچائی ہے, جو صحیح بات ہے, اس کی تلقین کرنی ہے ایک دوسرے کو. اور چوتھی چیز, اور صبر کی تلقین. کہ ظاہری بات ہے کہ جب سیدھے راستے پہ چلیں گے, جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو مشکلات تو آئیں گی, لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی اور پریشانیاں بھی دیکھنی پڑیں گی, کبھی گھر والوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی, تو اس وقت صبر کرنا ہے. لیکن ایک دوسرے کو بتائے بغیر ہم اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ وہی مثال جو پہلے بھی بہت دفعہ دے چکی ہوں, کہ آپ نے اپنے گھر کے دروازے کے باہر اپنے گھر کا کوڑا نکال کے باہر ہی دروازے کے رکھ دیا ہے. اب جیسے جیسے کوئی اندر آئے گا تو وہ کوڑا واپس اندر آئے گا. تو میں اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں صرف لگوں اور میرا کوئی سروکار نہیں ہے کہ میرے ارد گرد کے لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, تو اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن کہ وہ مجھ پہ اثر ہوگا اس کا. تو بہتر یہی ہے انسان کا کہ انسان دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائے. سورہ ہمزہ, ہائے ہائے, بیسیکلی ہمزہ کا مطلب یہ کہ لوگوں کی باتیں کرنا, تانے تشنے کرنا. تباہی ہے اور اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے اور منہ پر لوگوں کے تانے تشنے دیتا ہے, ٹونٹ کرتا ہے, یہ اس کے لیے تباہی ہے. تباہی. جس نے مال جمع کیا, اب اس کی کوالٹیز بھی آپ غور کریں. جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں, وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ, خوب بھڑکائی ہوئی, جو دلوں تک پہنچے گی. وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی, اور اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو تانے تشنے, پیٹھ پیچھے برائیاں, مال کا جمع کرنا, لوگوں کو استعمال کی چیزیں نہ دینا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کس طرف لے کے جاتی ہیں انسان کو؟ دوزخ کی آگ کی طرف. سورہ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو, اور وہ واقعہ سب ہم نے بچپن سے سنتے آئے ہوئے ہیں کہ جو جب ایک جو حبشی ایک لیڈر تھا جو یہودی فرما روا تھا, اس نے جب یمن کے یہودی جو تھے انہوں نے عیسائیوں پہ جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے, جو عیسائی ایک سلطنت تھی, انہوں نے بھی حملہ کر کے مطلب اپنی جو حکومت کا مطلب ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. کس طرح پھر وہ لے کے مکہ کے کعبے کو گرانے کے لیے وہ پوری ایک فوج لے کے آئے جس میں ہاتھی مطلب ہاتھیوں کی فوج تھی, اور وہ کس طرح سے مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی. کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو بھیجا جن کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں, اور وہ ان کو ہاتھیوں کو جب اوپر جب مارتے تھے وہ گرتی تھی, وہ لگتی تھی کنکری, تو وہ خود ہی اس طرح ہوتا تھا جیسے وہیں پر ایک دم طبیعت خرابی میلٹ ہوئے ختم ہو گئے. اور بڑی مشکل سے وہ جان بچا کے, جو ان کا لیڈر تھا وہ گیا واپس, لیکن وہاں پر جا کے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور اونٹ اس کا آگے کعبے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہا تھا. اس نے جتنی بھی کوشش کی وہ بڑھا نہیں. اس کی ڈیٹیل کافی زیادہ اور بھی ہے, لیکن اس وقت چونکہ میں لے نہیں رہی, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی ہم کریں گے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. یعنی اللہ تعالیٰ جب چڑیوں کے ذریعے ہاتھی جیسی چیز کو مطلب تباہ کروا سکتے ہیں, تو میرے اور آپ کے اگر کوئی مسئلے ہیں, یا میں اور آپ جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, تو ہماری پکڑ کیسے نہیں ہو سکتی؟ یا ہمارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ کیسے نہیں پکڑ سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے جب مطلب برڈز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے جانور یعنی اس کو ختم کروا دیا, تو اللہ تعالیٰ تو کسی بھی جانور سے کام لے سکتا ہے. سورہ قریش,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ ایک تو یہ چیز تھی کہ چونکہ مختلف جو جگہ کے لوگ تھے ان کے بت کعبے کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، تو وہ لوگ اس وجہ سے بھی مکے والوں پہ حملہ نہیں کرتے تھے، ان سے چوری چکاری نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے اپنے بت وہاں موجود ہیں۔ ایک ہی ریزن یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاڑے اور گرمی میں بیسیکلی ان کے جو قافلے تھے مکہ سے، وہ سردیوں میں جاتے تھے یمن کی طرف، گرمیوں میں سیریا کی طرف، کیونکہ وہ دونوں طرف کے موسموں کا فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس کی وجہ سے مکہ درمیان میں پڑتا تھا، تو جب درمیان میں لوگ آتے تھے، گزرتے تھے، یہاں رکتے تھے، یہاں سے خرید و فروخت کرتے تھے، یہاں پہ کچھ کھانا پینا، تو وہ کہتے ہیں نا اکانومی بہت زیادہ بوم کرتی تھی مکہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے سارا سال ان کے لیے یہ ایک چیز جو تھی وہ ان کو یہ نعمت دی ہوئی تھی، اور کسی جگہ کو یہ چیز حاصل نہیں تھی۔ کچھ لوگ صرف گرمیوں میں کرتے تھے بزنس، کچھ ملکوں میں صرف سردیوں میں ہوتا تھا، مکہ واحد تھا جس میں دونوں موسموں میں یہ ڈیلنگ اور تجارت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب یہ تمہیں دیا گیا تو تم اس رب کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، بجائے اس کے کہ آپ بتوں کے پیچھے مزید پڑ جاؤ۔ سورہ ماعون یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مطلب سزا و جزا کو جو مطلب چیزیں دینے سے، معاون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ چیز مطلب دل کو تنگ کر لینا، ایک دوسرے کو استعمال کی چیزیں بھی نہ دینا۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے اس نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے والوں کو تباہی کہیں، جملے پہ غور کریں، فویل للمصلین، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں پہ جو اپنی نماز سے غفلت برستے ہیں، میننگ کہ دماغ ادھر ادھر ہے، کپڑے گندے ہیں، یا وضو صحیح نہیں ہے، یا چیزوں میں دماغ ہے، یا مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، وٹ ایور دا ریزن مائٹ بی، ہیں یہ نماز پڑھنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تباہی ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں، یعنی یہ کوالٹی اگر کسی کے اندر ہے تو ان کی عبادت بھی عکارت گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ سورہ کوثر، یہ کوثر جو ہے، سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورہ قرآن کی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری جو ہے وہ دی گئی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت انس بن مالک سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما، مطلب کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی، اور اسی کا تو پانی پلانے کی وہ بات کی جاتی ہے نا، کہ جو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دکھایا، جب معراج پہ آپ گئے تھے تو آپ کو یہ نہر دکھائی بھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حوض کوثر سے پانی کی پینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اتنے عمل کر سکیں کہ ہمیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں۔ اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ جڑ کٹا ہے بیسیکلی، ایک تو یہ بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو بیٹے تھے، دو بیٹے ہوئے، دونوں جو تھے انفنسی مطلب چھوٹے ہی تھے، اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو بیٹیاں رہ گئیں، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اپنے ہی ان کے رشتہ دار بھی، کہ تمہاری تو نسل ختم ہو گئی، تمہارا تو نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اور تم تو یہ، تو اللہ تعالیٰ کیا اس میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا، میننگ اب آپ سوچو کون کسی کو آپ کبھی ذکر سنتے ہو انٹلے النصیرہ پڑھ رہے ہیں، یہ کسی برائی کے ریفرنس میں فرعون کا نام آئے گا، یا ابو لہب کا نام آئے گا، یا ابو جہل کا نام آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم ہر روز کتنی دفعہ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اس وقت بھی خوشخبری دے دی تھی تاکہ وہ تھوڑا بہتر فیل کریں۔ سورہ کافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو کہ اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، یعنی وہ ایک ٹائم آیا تھا کہ جب
مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا تھا نا کہ اچھا اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ کچھ عرصے تم ہمارے بتوں کو پوج لو، کچھ عرصے ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تم جو کچھ کرو تم کرو. تو اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی بعض دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ غلط طریقہ اختیار دین سمجھتے ہوئے غلط کام کر رہے ہیں، تو ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. جسٹ بیکاز وہ میرے فرینڈ ہیں یا میری فیملی ہے یا میرے دوست ہیں، اس لیے نہیں مجھے ان کو فالو کرتے رہنا اور ہم ان کو نہ بتائیں کہ یہ غلط ہے. ہمیں اگر نہیں بھی بتانا تو اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے ہمیں. یہ جو سورہ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورہ ہے اور اس کے بعد کوئی مکمل سورہ رسول اللہ پہ نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، سورہ مائدہ کی آیت تو نازل ہوئی، بٹ جو کمپلیٹ سورہ تھی، یہی سورہ جو نیکسٹ سورہ نصر ہم پڑھ رہے ہیں، یہ وہ سورہ ہے جو کمپلیٹ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن، اور یہ مدنی سورہ ہے. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. سورہ لہب، یہ ہم سب جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لہب، اور مطلب وہ اور اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی، مذاق اڑانا. اور جو بیوی تھی اس کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ لوگ نیبرز تھے، تو اوپر سے گند، کھانے میں گند ڈال دیا، یا آپ کے دروازے کے آگے کانٹے بچھا دیے کہ جب آپ پاؤں باہر نکالیں تو آپ کو کانٹے چبھ جائیں. تو یہ اب ان کی سزا کا اس میں، اور وہ بڑی بری موت مرا تھا جو ابو لہب تھا. اب یہ سورہ اسی کے بارے میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور وہ اس کی جورو بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی. مطلب اس کی بیوی جو ہے اس کی گردن میں رسی ہوگی. بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ رسی کا جو ایک خاص مینشن اس لیے بھی ہے کہ وہ جو پھرا کرتی تھی نا مکہ میں، جب وہ پھرتی تھی، یعنی تو گلے میں اس نے ایک بڑا سا سونے کا ہار پہنا ہوا ہوتا تھا، اور بڑا وہ اپنے مطلب تھی بھی خوبصورت اور سب کچھ. تو وہ اب دوزخ میں اس کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی اور وہ آگ کی رسی ہوگی. سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن. آئی تھنک میجورٹی ہم سب کو بچپن میں جو سب سے پہلی سورہ یاد کرائی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص یاد کرائی جاتی ہے، اور پھر نماز میں آپ پوری زندگی وہی پڑھتے رہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. دس از یہ اخلاص، یہ بیسیکلی عقیدہ ہمارا کیا ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کی نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لائک ہی از دا ون اینڈ اونلی، مطلب دیر از نو بڈی جو کہیں مطلب جس میں کوئی اتنی سی بھی، ہاں جیسے اب اللہ تعالیٰ لیٹس سے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، الٹیمیٹ مرسیفل، تو اس کے آگے کوئی، لیکن اس کے کچھ مائنیوٹ سی پرسنٹیج انسانوں میں بھی ہے کہ اب ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کی تمام کوالٹیز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں. اس کا کچھ ایک شائبہ سا جو ہے وہ ہمارے اندر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ہمارے اندر پھونکا تھا، تو وہ ہمارے اندر بھی ہے. تو پھر جب ہم ان گڈ کوالٹیز پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو انہیں کو ہم بڑھانا شروع کرتے ہیں، وہ بڑھ جاتی ہیں خود ہی. لیکن جب ہم ان کو دباتے رہتے ہیں تو وہ اچھی کوالٹیز خود ہی ختم ہو جاتی ہیں. سورہ فلق. اچھا، سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہیں ان کو معوذتین کہتے ہیں. یہ تعوذ مطلب یہ پناہ مانگنے والی دو صورتیں ہیں. جو سورہ فلق ہے وہ آپ کہہ لو کہ جو ارد گرد باہر کی ہماری وہ ہے نا خرابیاں جن سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ اس میں اس کا ذکر ہے. اور سورہ ناس جو ہے وہ ہمارے اندر کی جو برائیاں ہوتی ہیں، ہمارے دلوں کی خرابیاں جو ہوتی ہیں، دلوں کی بیماریاں جو ہوتی ہیں، وہ اس سے ہمیں پناہ لینے کا کہا جاتا ہے. انہوں نے اس کی بہت زیادہ لمبی وہ دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ایک جادو کر دیا گیا تھا اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جبریل آئے تھے، انہوں نے آپ کو یہ دونوں صورتیں بتائی تھی کہ یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں اور مطلب پھر اس سے آپ بہتر ہو گئے تھے. تو یہ مجھے اور آپ کے لیے بھی، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہمیں صبح اور شام کے اذکار میں بھی یہ دونوں شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے،
اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہوں پہ پھونکنے والیوں کی شر سے، یعنی کہ جو جادو ٹونے کرتے ہیں، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے۔ جو شخص حسد کرتا ہے مطلب وہ جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے اور اس کی اپنی بھی۔ لوگوں کے حسد سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ جو صبح و شام کی دعائیں ہیں نا، ان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ حسد کوئی بھی ہم سے کسی وقت بھی کر سکتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور انسان، وہ کہتے ہیں کہ جو حسد ہے نا وہ بیسیکلی یعنی اس طرح سے انسان کو کھا جاتا ہے جس طرح ایک آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا ایک ریزن، ایک اپنے آپ کو بچانے کا ایک طریقہ جو ایک بیسک لیول پہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں اس کا پرچار نہ کریں، سوشل میڈیا پہ لگا کے بتا کے لوگوں کو۔ اب وہ پچھلے دنوں، اچھا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، خیر آئی ڈونٹ نو، آئی واز ٹوٹلی، تو پچھلے دنوں کوئی ایک کپل ہے جن میں ڈیورس ہوئی ہے، اپیرنٹلی دیور مسلمان، دیور سوشل میڈیا کے بڑا فالوورز تھے ان کے، اور وہ کپل اور ان کی زندگی اور یہ اور وہ، پچھلے دنوں ان کی ڈیورس ہو گئی ہے، اور وہ جو بھی ریزن اب بتاتے ہیں کرتے، تو مطلب کہنے کا مطلب یہ لوگوں کی نظر بھی لگتی ہے، تو اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھنا ہے، لوگوں کے سامنے زیادہ مطلب ہو ہا کر کے بتانی نہیں ہے چیزیں۔ سورہ ناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یعنی جو ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ شیطان سے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یوسوسو، جو وسوسہ ڈالتا ہے، میننگ کہ وہ بار بار آتا ہے، یعنی بار بار آتا ہے، اور وہ آ کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ اس نے کوئی بات ہمارے دل میں ڈال دی اور اس کے بعد وہ چلا گیا اور مطلب نہیں آیا، نہیں، he keeps on coming again and again and again and again۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ سورہ ناس میں ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ جو ہمارے اندر کی برائی ہے، اور یہ یقین کریں اس کو واقعی روٹین بنا لیں، صبح بھی پڑھیں اور شام کو بھی پڑھیں، 3 دفعہ یہ دونوں جو صورتیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی سکھائیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت بڑی مہربانی کہ ہم اس قرآن سے، اس کے ترجمے سے ہم گزر چکے، اور مطلب یہ کچھ چیزیں تو ضرور ہمارے امید ہے کہ ہمارے دماغ میں ضرور ٹکیں گی، رہیں گی، ٹھہریں گی، اور ہم ضرور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور شیطان کو بالکل اپنے پاس یہ کہنے مت دیجیے گا آ کر کہ مطلب یہ تو اتنا مطلب دوبارہ مت پڑھنا یا دوبارہ سمجھنا نہیں، کیونکہ سمجھو گی تو پھر کرنا پڑے گا اور نہیں کرو گی تو گناہ ملے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کتنا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہماری سخت کتنی ہے کچھ بھی کرنے کی۔ تو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ قرآن کے بغیر ہماری زندگی کا جو یہ سفر ہے نا، اور جو ہمارا اینڈ ہوگا، مطلب وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جس طرح ایک عام زندگی میں ہم کوئی ایک مشین خرید کے لا کے اس کا مینول اپنے ساتھ رکھتے ہیں نا کہ پتہ چلے کس طرح یوز کرنا ہے، تو اسی طرح یہ ہمارا مینول ہے۔ اس سے بالکل بھی ہم نے علیحدہ نہیں ہونا، اس سے الگ نہیں ہونا۔ یہ رمضان میں تو ایک ویسے ہمارا لیول آف ایمان ذرا زیادہ ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے وقت بھی زیادہ نکالتے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں، مجھے قرآن بھی ختم کرنا ہے، سپارہ بھی پڑھنا ہے، فجر پہ بھی پڑھنا ہے، سب جگہ پڑھنا ہے، اور پھر جب رمضان ختم ہوتا ہے تو روٹین ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ تو دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس بات کی کہ ہم اس قرآن سے جو ہمارا رشتہ یہ اس رمضان کے یہ 15 16 17 دنوں میں جو بنا ہے وہ قائم رہے، اس کو ہم کبھی بھی مطلب سائٹ پہ نہ ڈالیں۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی اچھی گزر ہی نہیں سکتی اگر قرآن اس زندگی میں شامل نہیں ہے، اور اس کو جس طریقے سے بھی مطلب وہ اگین اللہ تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہیں جو ریگولر کیے جائیں، چاہے کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں۔ تو اگر آپ کے ٹائم آپ کو صرف اجازت دیتا ہے 1 پیج قرآن کے پڑھنے کی، تو 1 پیج کی روٹین بنا لیں، وہی پڑھیں، مگر ایوری ڈے پڑھیں۔ اگر تھوڑا ٹائم زیادہ ہے 2 پیج کی، تو اپنی کیپیسٹی دیکھ کے ہر انسان اپنا قرآن سے رابطہ رکھے، قرآن سے اپنا جوڑے رکھے اپنے آپ کو۔ اس کا میننگ بھی ضرور سمجھنا ہے اور اس کی زبان بھی ضرور سمجھنی ہے، مطلب عربی بھی اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھوٹی سی دعا بس میں کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ ہمارا ایک ہوتا ہے کہ قرآن ہم نے ایک اللہ تعالیٰ قبول کرے پڑھائے، تو ہم اس کے بعد تھوڑی سی اپنی دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اور جو کچھ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم سے تو قبول فرما لے۔ جو بھی اس کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے یا اس کے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی معاف فرما، اور جس کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اس کو بھی تو معاف فرما، اور اس کا تو ہمیں صحیح علم عطا فرما، اور اس سے ہم کبھی کوئی غلط طرف یہ قرآن کو لے کے اس سے کچھ ہم غلط نہ سمجھیں۔ ہمیشہ یہ ہم اپنی بہتری کے لیے اس میں سے میسج لیں اپنے لیے، اس میں سے جو تو نے ہمارے لیے سبق رکھے ہیں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کر کے، وہ سب جو تو نے قریش کے لیے، جو تو نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے اس میں شامل کیے تھے، وہی ہمارے لیے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن اب رہتی دنیا تک کے لیے آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو تو معاف فرما دے، ہم سے دن رات بے تحاشا غلطیاں ہوتی ہیں، اور کچھ غلطیوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اور کچھ غلطیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری جانے انجانے کی غلطیاں اور جانتے بوجھتے کی غلطیوں سب سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کی جو جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ تو وہ تمام جائز خواہشات پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولاد کو تو نیک کر، ان کو بھی آخرت میں کامیابی عطا فرما، ان کو دین دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو شخص بھی کہیں بیمار ہے، کسی قسم کی کوئی بھی بیماری جس کو لاحق ہے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی بھی مشکل نہیں کسی کو شفا دینا، تو الشافی ہے اللہ تعالیٰ، تو سب کو شفا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو صحت عطا فرما، لوگوں کو کی بیماریاں ان سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما جو قرآن کے ساتھی ہوں، جو ہماری آخرت کے لیے فکر مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دوست تو ہمیں عطا فرما جو دنیا بھی ہماری سدھر جائے اور آخرت بھی ہماری سدھر جائے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، ہمیں تو وہ بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم مانگ سکتے ہیں تو وہ بھی دے، اور جو ہم نہیں مانگ سکتے، ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں مانگنا آتا نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ بھی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ آخری عشرہ بھی رمضان کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ليلۃ القدر کو پا سکیں اور اپنے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کروا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے خیر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے لوگوں کو فائدے پہنچیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے لیے ایسے ثابت ہوں کہ لوگ ہم سے ملنا بھی نہ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے ہر چیز میں آسانی رکھ دے، اور تو جانتا ہے کہ ہماری سخت کتنی ہے، تو کبھی بھی کسی انسان پر اس کی سخت سے زیادہ نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ، تو اتنا ہی بار ہمارے اوپر بھی ڈال اللہ تعالیٰ جتنا ہم اس کا بوجھ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، جو بھی رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو روشن کر دے، کشادہ کر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ابھی یہی ہیں ہمارے بزرگ ہیں جو صحت کی وجہ سے پریشان ہیں، جو کسی بھی پریشانی میں، اللہ تعالیٰ تو انہیں صحت اور سلامتی عطا فرما اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بس قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔